أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فقہ القلوب، فقہ القرآن الکریم، قرآن کریم کی فقہ کا علم. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی رحمت، حسن سلوک، مہربانی اور احسان کی صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے تو بندے کے اندر اللہ کی رحمت کی امید کی قوت ابھرتی ہے. جیسے جیسے امید قوی ہوتی ہے وہ عمل میں اتنی ہی محنت زیادہ کرتا ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی امر و نہی، پیغمبروں کو بھیجنے، کتابوں کو اتارنے، شرعی احکام کو لاگو کرنے کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے تو انسان کے اندر عملی تعمیل پیدا ہوتی ہے اور اطاعت کی قوت ابھرتی ہے. اور جب اللہ سمیع و بصیر کی صفت کے ساتھ تجلی فرماتا ہے تو بندے کے اندر حیا کی قوت اٹھتی ہے اور وہ اپنے رب سے حیا کرتا ہے. اور جب اللہ اپنے بندے کو کافی ہو جاتا ہے تو بندے میں اپنے رب پر توکل کی قوت ابھرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے بندوں کو دو طریقے سے اپنی معرفت کی دعوت دیتا ہے. پہلی یہ کہ مخلوقات اور اس کے کاموں میں غور کرے، اللہ کی تخلیق پر غور کرے، اور دوسری یہ کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرے جو مشاہدہ کی جاتی ہیں. پھر یہ بھی ہم نے پڑھا کہ وحی روح بھی ہے، نور بھی ہے، اور جو کوئی اس وحی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ مجلس قائم کرتا ہے تو یا تو وہ کچھ لے کر اٹھتا ہے یا کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور جو ہم قرآن میں سے نازل کر رہے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کو وہ خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے. اور انسان قرآن کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور انسان جب قرآن کو سمجھے بغیر اور عمل کے بغیر پڑھتا ہے، صرف تلاوت کرتا ہے، تو یہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی بادشاہ کا خط تو روزانہ پڑھے مگر جو کچھ بادشاہ نے کہا ہے اس پر عمل نہ کرے. اور سچا عارف یعنی اللہ کو پہچاننے والا قرآن کو صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں پڑھتا بلکہ وہ ہر حرف پر کیے گئے ثواب کے وعدے کو حاصل کرتا ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے، اس سے لذت اور فائدہ اٹھاتا ہے. اور پھر دلوں کی بیماریوں، جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں مگر اس کی دوا اور اس کا علاج اور اس کے سبب کے لیے قرآن میں رہنمائی موجود ہے. پس یہ قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اور منافق جب قرآن پڑھتا ہے تو پہلی گندگی کے ساتھ مزید گندگی بڑھ جاتی ہے، پہلی بیماری کے ساتھ اور بیماری بڑھ جاتی ہے. تو قرآن شفا ہے پاکیزہ جسموں کے لیے، پاکیزہ روحوں کے لیے. آج ہم شروع کریں گے پیج 473 سے.
پیج 473. وإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء اور لوگوں کا طب نبوی سے اعراض کرنا، یعنی طب نبوی سے علاج نہ کرنا، ایسا ہے جیسے قرآن سے شفا حاصل کرنے سے اعراض کرنا. اعراض کرنے کا مطلب ہے منہ پھیرنا. الذی هو الشفاء النافع، جو کہ ایک مفید شفا ہے. ولیس ذلک لقصور فی الدواء، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ علاج میں کوئی کمی کوتاہی ہے. ولیکن لخبث الطبیعت، لیکن اس لیے کہ مزاج اور طبیعت میں بگاڑ ہے. وفساد المحل، اور اس مقام میں بگاڑ ہے. وعدم قبولہ، اور اس علاج کو قبول نہ کرنا. یعنی جو قرآن تو شفا ہے، لیکن شفا ہوتی کیوں نہیں؟ کیونکہ انسان کے اپنے اندر مشکل ہوتی ہے کہ وہ اس کو قبول نہیں کر رہا ہوتا. قال اللہ تعالی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم جو قرآن میں سے نازل کر رہے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو وہ خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اخرجہ البخاری. اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو، یعنی ہر بیماری کا علاج موجود ہے. جب ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ یہ ریورسیبل ہے، یہ کیوریبل نہیں ہے، اس کا علاج نہیں ہے، تو بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر بیماری کا علاج ہے. اگر اللہ چاہے تو شفا ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے یقین بھی ہونا چاہیے. وَهَذَا يَعُمُّ أَدْوَاءَ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ وَالْبَدَنِ وَأَدْوِيَتَهَا، یہ دل اور روح اور جسم کی بیماریوں اور دیگر بیماریوں کے لیے عام ہے، یعنی تمام بیماریوں کے لیے ہے. وَلَمْ يُنزِلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ السَّمَاءِ شِفَاءً قَطُّ أَعَمَّ وَلَا أَنْفَعَ وَلَا أَعْظَمَ وَلَا أَنْجَعَ فِي إِزَالَةِ الْأَدْوَاءِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، اور اللہ نے آسمان سے قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی ایسی شفا نہیں اتاری جو بیماریوں کو دور کرنے میں زیادہ عام، زیادہ مفید، زیادہ عظیم اور بہت زیادہ کامیاب ہو. یعنی قرآن ہی شفا ہے. واللہ سبحانہ جعل للانسان حیاتین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو زندگیاں بنائی ہیں. حیات البدن بالروح وہذہ لازمۃ للحیات، جسم کی زندگی روح کے ذریعے سے، اور یہ زندگی کے لیے لازم ہے. کیونکہ روح نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ روح نکل جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. وحیات الروح والقلب بالنور وہذہ لازمۃ للنجات، اور روح اور دل کی زندگی نور کے ساتھ ہے. یعنی جسم کی زندگی روح کے ساتھ ہے، اور روح کی زندگی قلب اور یعنی نور قلب کے ساتھ ہے. وہذہ لازمۃ للنجات، اور یہ زندگی نجات کے لیے لازمی ہے کہ ہماری روح اور دل کے اندر نور ہو. قال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.
اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح یعنی قرآن کی وحی کی ہے۔ روح سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن۔ آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایسا نور بنایا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو اس آیت میں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک اس کو روح کہا ہے اور دوسرا اس کو نور کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن میں ہماری زندگی رکھی ہے اور اسی میں ہمارے لیے روشنی ہے، اور اس طرح یہ ہمارے لیے شفا بھی ہے اور نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ فَجَعَلَ سُبْحَانَهُ وَحْيَهُ رُوحًا وَنُورًا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی وحی کو روح اور نور بنایا ہے۔ فَمَن لَّمْ يُحْيِيهِ بِهَذَا الرُّوحِ فَهُوَ مَيِّتٌ، تو جس کو اللہ اس روح کے ساتھ زندہ نہ کرے وہ مردہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَل لَّهُ نُورًا مِّنْهُ فَهُوَ فِي الظُّلُمَاتِ مَا لَهُ مِن نُّور، اور جس کے لیے اللہ اس نور میں سے نور نہ بنا دے تو وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا، اس کے لیے نور نہیں ہوگا۔ یعنی جس کو قرآن کی روشنی نہیں ملی پھر وہ اندھیروں میں ہے۔ وَالْقُرْآنُ کتاب اللہ انزلہ لینذر من کان حیا، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ نے اس لیے اتاری ہے تاکہ اللہ کے نبی زندہ لوگوں کو ڈرائیں۔ لینذر من کان حیا، والمقصود بانزالہ تحدیق ناظر القلب الی معانیہ، اور اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دل کی آنکھوں کے ساتھ اس کے معنی میں خوب گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے۔ وجمع الفکر علی تدبرہ وتعقلہ، اور اس میں غور و فکر اور فہم حاصل کرنے کے لیے اپنی سوچ کو یکجا کیا جائے، فوکس کیا جائے۔ لا مجرد تلاوتہ، محض اس کی تلاوت ہی نہیں، بلا فہم ولا تدبر، بغیر فہم اور تدبر کے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بہت بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ کتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو کتاب کی برکت صحیح معنوں میں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں اور دل پر اتاریں، تو پھر یہ اس کی برکتیں آتی، کیونکہ اس سے پھر انسان کی سوچ بدلتی ہے، انسان کا عمل بدلتا ہے، انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے جن کی نحوست ہوتی ہے، تو ساری زندگی ہی بدل کر رہ جاتی ہے۔ وَلَا شَيْءَ أَنْفَعُ لِلْعَبْدِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، اور کوئی بھی چیز بندے کے لیے اس کی معاش میں یعنی دنیا کی زندگی میں اور اس کی آخرت کی زندگی میں زیادہ مفید نہیں ہے۔ وَأَقْرَبُ إِلَى نَجَاتِهِ مِن تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ، اور نہ ہی نجات کے زیادہ قریب کرنے والی ہے قرآن میں تدبر سے بڑھ کر۔ وَإِطَالَةَ التَّأَمُّلِ فِيهِ، اور اس میں لمبی مدت تک غور کرتے رہنے سے۔
وجمع الفکری علی معانی آیاتہ، اور اس کی آیات کے معنی میں غور کرنے کے لیے اپنی فکر اور سوچ کو یکجا کرنے سے، یعنی دنیا میں جتنی بھی فائدے کی چیزیں ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ فائدے کی چیز قرآن ہے، کہ جس سے انسان کو دنیا میں بھی رہنمائی ملتی ہے اور آخرت میں بھی نجات ملتی ہے۔ اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن میں تدبر کر کے لمبی مدت تک اس میں غور و فکر کرتے رہنے سے، اور اس کی آیات کے معنی میں غور کرتے ہوئے جب انسان پورا فوکسڈ ہوتا ہے۔ فآیات القرآن تطلع العبد على معالم الخیر والشر بحذافیرہما، بس قرآن کی آیات بندے کو مکمل خیر اور شر کے متعلق تمام نشانات سے باخبر کرتی ہیں۔ حذافیر نشانات، معالم الخیر یعنی نشانات، یعنی بحذافیرہا مکمل طور پر، وتریہ اور اس کو دکھاتی ہیں، طرقہما و اسبابہما ان کے اسباب، ان کے طرق یعنی طریقے، اور ان کے اسباب، وغایتہما دونوں کا ایک ہی معنی ہے، وغایتہما و ثمراتہما اور ان کی غرض و غایت اور ان کے نتائج، ومآل اہلہما اور ایسے لوگوں کا انجام، یعنی نیکی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا اور برائی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ یعنی قرآن کی آیات کیا کرتی ہیں؟ انسان کو مکمل خیر اور مکمل شر کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں، اور انسان کے راستے کو بھی دکھاتی ہیں، اور کس طرح اس راستے پہ چلا جائے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، یعنی انجام کیا ہوگا، یہ سب کچھ بتاتی ہے کتاب۔ جی ہاں بالکل، دونوں کے راستے، دونوں کے اسباب، دونوں کے انجام۔ وَتَضَعُ فِي يَدِهِ مَفَاتِيحَ كُنُوزِ السَّعَادَةِ وَالْعُلُومِ النَّافِعَةِ، اور اس کے ہاتھ میں خوش نصیبی کے خزانوں اور مفید علوم کی چابیاں رکھ دیتی ہیں۔ وَتُثَبِّتُ قَوَاعِدَ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِهِ، اور اس کے دل میں ایمان کے اصولوں کو جما دیتی ہیں۔ وَتَشْيِيدُ بُنْيَانَ الدِّينِ عَلَى جَسَدِهِ، اور اس کے جسم پر دین کی عمارت کو مضبوط بنا دیتی ہیں، یعنی دل میں ایمان کے اصول آ جاتے ہیں اور جسم پر دین کی عمارت، بظاہر جو چیز سٹرکچر نظر آتا ہے۔ وَتُرِيهِ صُورَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اس کو دنیا اور آخرت کی صورت دکھا دیتی ہیں۔ وَصُورَةَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فِي قَلْبِهِ، اور اس کے دل میں جنت اور جہنم کا نقشہ بھی یا صورت بھی دکھا دیتی ہیں۔ وَآيَاتُ الْقُرْآنِ تُحْضِرُهُ بَيْنَ الْأُمَمِ، اور قرآن کی آیات انسان کو سابقہ قوموں کے سامنے لا کھڑا کرتی ہیں۔ وَتُرِيهِ أَيَّامَ اللَّهِ فِيهِمْ، اور ان میں وہ اس کو اللہ کے دن، یعنی جن میں اہم واقعات رونما ہوتے ہیں، وہ دکھا دیتی ہیں، یعنی جب عذاب آئے لوگوں پر۔ وَتُبْصِرُهُ بِمَوَاقِعِ الْعِبَرِ، اور عبرتوں کے مقام اس کو دکھاتی ہیں کہ کہاں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وَتُشْهِدُهُ عَدْلَ اللَّهِ وَإِحْسَانَهُ وَفَضْلَهُ، اور اس کو اللہ کا انصاف اور اس کا احسان اور اس کا فضل و کرم دکھاتی ہیں۔ یعنی یہ جو مختلف قوموں کے حالات سے عبرت پکڑنا ہے، یہ واقعی انسان کو، یعنی انسان کے دل کو دہلا کے رکھ دیتی ہے۔ آج صبح مجھے کسی نے ایک ویڈیو میرے ساتھ شیئر کی، جس میں اس کا ٹائٹل تھا کہ یوسف علیہ السلام کی جیل کیسی تھی۔ تو ایجپٹ میں کھدائیوں کے دوران اور مختلف آثار قدیمہ جو ہیں، ان کے ذریعے فرعونیوں کی زمین کے اندر کی تعمیرات مل رہی ہیں۔ پہلے تو پیرامڈس تھے نا اوپر، اور پھر پیرامڈس کے اندر جاتے تھے، وہاں جو ان کی قبریں وغیرہ ہوتی تھیں یا جو سامان انہوں نے رکھے ہوئے تھے، لیکن اب کچھ نئے انکشافات بھی ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، 75 یا 78 میٹرز ڈاؤن دا ارتھ، زمین کے اندر نیچے، یعنی ایک فلور پہ دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر اس کے اندر، اور اتنے بھاری بھاری پتھر
حیرت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ پتھر اندر لے کے کیسے گئے، اور اتنی زبردست تعمیر کہ جو شاید آج کا انسان بھی نہ کر سکے، اتنا کچھ بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ کے عذاب کے آگے نہیں ٹھہر سکے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ اتنی شاندار ترقی کا، اور پھر ایک ڈائنیسٹی نہیں، کئی ڈائنیسٹیز کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ علاقے ہیں جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ابھی ایکسکویشن ہو رہی ہے اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو میں نے اپنی فیس بک پہ بھی اس کو شیئر کیا ہے کہ انسان کو عبرت ہوتی ہے۔ اب قرآن نے ان کی جو تعمیرات اور ان کے سارے باغوں اور ان سب چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے نکل کے سمندر میں غرق ہو گئے۔ جب اللہ کی نافرمانی کی، ایمان نہیں لائے، تو انجام کیا ہوا؟ تو انسانی عقل کتنی بھی ترقی کر جائے، انسان کتنی بھی بڑی بڑی تعمیرات بنا لے، کتنی بڑی بڑی عمارتیں زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے بنا لے، لیکن اگر اللہ کا نافرمان ہے تو وہ بچ نہیں سکتا، شامت آئے گی آئے گی۔ وآیات القرآن تحضرہ بین الامم وتریہ ایام اللہ فیہم وتبصرہ بمواقع العبر وتشہدہ عدل اللہ واحسانہ وفضلہ۔ قرآن کی آیات انسان کو سابقہ قوموں کے سامنے لا کھڑا کرتی ہیں، اور ان میں وہ اس کے اللہ کے دن جن میں وہ اہم واقعات رونما ہوئے وہ دکھا دیتی ہیں، اور عبرتوں کے مقامات اس کو دکھاتی ہیں، اور اس کو اللہ کا انصاف اور اس کا احسان اور فضل و کرم دکھاتی ہیں۔ وآیات الکتاب العزیز تعرف الناس بربہم فیعرفون ذاتہ، اور کتاب عزیز کی آیات لوگوں کو ان کے رب کی معرفت عطا کرتی ہیں تو وہ اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں۔ وَيَعْرِفُونَ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتَهُ وَأَفْعَالَهُ، اور اس کے اسماء و صفات اور اس کے افعال کو پہچان لیتے ہیں۔ وَمَا يُحِبُّهُ وَمَا يُبْغِضُهُ، اور اس چیز کو بھی پہچان لیتے ہیں، اور اس چیز کو بھی پہچان لیتے ہیں کہ اللہ کس چیز سے محبت کرتا ہے اور کس چیز سے نفرت کرتا ہے۔ وَصِرَاطَهُ الْمُوصِلَ إِلَيْهِ، اور اس راستے کو بھی متعارف کرا دیتی ہیں جو اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ وَمَا لِسَالِكِيهِ بَعْدَ الْقُدُومِ عَلَيْهِ مِنَ الْكَرَامَةِ، اور یہ کہ جو اس راستے پر چلنے والے ہیں جب وہ اپنے رب کے پاس جائیں گے تو ان کے لیے کیا اکرام اور عزت ہے۔ وَتُعَرِّفُهُمْ فِي مُقَابِلِ ذَلِكَ ثَلَاثَةً ضِدُّهَا، اور ان کو اس کے مقابلے میں ایسی تین چیزوں کا بھی تعارف کرا دیتی ہیں جو ان کے الٹ ہیں یا مخالف ہیں۔ مَا يَدُوهُ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، وہ چیزیں جن کی طرف شیطان دعوت دیتا ہے۔ وَالطَّرِيقَ الْمُوصِلَةَ إِلَيْهِ، اور وہ راستہ جو اس کی طرف پہنچانے والا ہوتا ہے یعنی شیطان کی طرف۔ وَمَا لِلْمُسْتَجِيبِ لِدَعْوَةِ الشَّيْطَانِ مِنَ الْإِهَانَةِ وَالْعَذَابِ فِي النَّارِ، اور شیطان کی دعوت قبول کرنے والوں کے لیے جو توہین اور جہنم کا عذاب ہے وہ بھی دکھا دیتی ہیں۔ فَهَذِهِ الْأُصُولُ لَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَعْرِفَتِهَا، بس ان اصولوں کا بندے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ لِيُمَيِّزَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، تاکہ وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکے۔ فی کل مختلف فیہ العالم، اور ان تمام چیزوں کے درمیان فرق کر سکے جن میں دنیا والے اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی بندے کا ان اصولوں کو جاننا ضروری ہے، کن اصولوں کو جن کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ حق اور باطل کے درمیان اور ان تمام چیزوں میں فرق کر سکے جن میں دنیا والے اختلاف کرتے ہیں۔ فَتُرِيهِ الْحَقَّ حَقًّا وَالْبَاطِلَ بَاطِلًا، تو یہ آیات قرآنی انسان کو حق کی صورت میں دکھاتی ہیں اور باطل کو باطل کی صورت میں دکھاتی ہیں۔ انسانوں کے کلام میں تو باطل کو حق بنا کے دکھا دیا جاتا ہے۔ شعر و شاعری کو دیکھیں، لوگوں کے فلسفے دیکھیں، بعض اوقات انتہائی غلط چیزوں کو بہت صحیح بتاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق ہی کو حق بتایا ہے اور باطل ہی کو باطل بتایا ہے۔ وَتُعْطِيهِ فُرْقَانًا وَنُورًا يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْهُدَى وَالضَّلَالِ، اور اس کو فرقان اور نور عطا کرتی ہیں جس سے انسان ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کر سکتا ہے، وَالْغَيَّ وَالرَّشَادِ، اور سرکشی اور بھلائی میں فرق کر سکتا ہے۔
وآیات القرآن نوعان، اور قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں، خبر و طلب. یہ بڑی زبردست تقسیم ہے. خبر و طلب، کیا مطلب ہوتا ہے خبر کا؟ وہ آیات جن میں چیزوں کی خبر دی گئی ہے. کس چیز کی خبر دی گئی؟ چلے تھوڑا سا آپ کو بریک دیتی ہوں، سن کے تھکے ہوں. آپ بھی بولیں. ڈے آف ججمنٹ، ماضی اور مستقبل دونوں کی. ماضی کی اخبار، جتنی بھی قوموں کی خبریں ہیں، عاد سمود وغیرہ کی، فرعون اور اصحاب مدین اور اصحاب لوط اور ان سب کی. جی نہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹ نہیں. اخبار کا مطلب ہوتا ہے نیوز. ٹھیک ہے، خبریں، خبر کی جمع ہے اخبار. اخبار جو ہوتا ہے ہمارا نیوز پیپر کو ہم اخبار کہتے ہیں، کیونکہ وہ خبروں سے بھرا ہوتا ہے. تو ماضی کی، پہلے ماضی کے تقسیم کریں نا مائنڈ کو، تو پھر سوچنے کا ڈھنگ آتا ہے، مکس اپ نہ چیزوں کو کریں. ماضی کی اخبار اور مستقبل کی. ماضی کی کیا ہے؟ جو واقعات ہیں، مختلف اقوام کی عبرتیں ہیں، وہ ساری. اور مستقبل کی کیا ہے؟ دو طرح کی ہیں. جنت جہنم تو آخر میں آئے گی نا، اس سے پہلے کی بھی کچھ خبریں ہیں، قرب قیامت کی نشانیاں وغیرہ بھی ہیں. جی ہاں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی تھی اور پھر وہ پوری بھی ہو گئی. وطلب، اور مطالبے، مطالبات. مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے یا کسی چیز سے منع کیا جائے. والخبر نوعان، خبر عن الخالق و خبر عن المخلوق. اور یہ بھی خبر کی دو قسمیں ہیں، کہ خالق کے متعلق خبر دینا اور مخلوق کے بارے میں خبر دینا. فالخبر عن الخالق، خالق کے متعلق جو خبریں ہیں، ذکر اسمائہ و صفاتہ و افعالہ. وہ کیا ہیں؟ اس کے اسماء و صفات، اس کے افعال کا ذکر. و دینہ و شرعہ و خلقہ و امرہ و ثوابہ و عقابہ. اس کے دین اور اس کی شریعت کا اور اس کی مخلوقات اور اس کے حکم کا اور اس کے ثواب اور اس کے عذاب کا ذکر ہے. والخبر عن المخلوق یکون بذکر مخلوقات و احوال العالم العلوی کخلق السماوات والملائکۃ والکواکب. اور مخلوق کے متعلق خبر دینے سے مراد ہے مخلوقات کا ذکر کرنا اور عالم بالا کے حالات کا ذکر کرنا، جیسے آسمانوں کا اور فرشتوں کا اور ستاروں کا. وذکر مخلوقات و احوال العالم السفلی، اور نچلی مخلوق کا، نچلے جہان کے حالات اور اس کی مخلوقات کا. کخلق الارض والجبال والبحار، جیسے زمین اور پہاڑ اور سمندروں کی تخلیق. وخلق الانسان والحیوان والنبات والجماد، اور انسان اور جانوروں اور نباتات اور جمادات کی تخلیقات. وذکر مخلوقات و احوال الیوم القیامت کخلق الجنت والنار، اور مخلوقات کا ذکر اور قیامت کے دن کے حالات کا ذکر، جیسے جنت اور جہنم کی تخلیق. وما فیہا من المخلوقات والمنازل، اور ان میں جو مخلوقات پائی جاتی ہیں اور وہاں جو منازل اور مرتبے پائے جاتے ہیں، یعنی لوگ کہاں کہاں ہوں گے، اس کے بارے میں. والطلب نوعان، اور طلب بھی دو قسم کی ہے، طلب فعل و طلب ترک. ٹھیک ہے، کسی فعل کو کرنے کا مطالبہ اور نہ کرنے کا، چھوڑنے کا، بالکل ترک کرنے کا. وَهُوَ الدِّينُ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم لِلنَّاسِ كَافَّةً، اور یہی وہ دین ہے جس کے ساتھ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا. فَطَلَبُ الْفِعْلِ يَكُونُ بِالْأَمْرِ بِفِعْلِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ. تو فعل کو طلب کرنا ایسے کام کے کرنے کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، وہ اقوال میں سے ہوں، اعمال میں سے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. کالصلاۃ والزکوٰۃ، جیسے نماز اور زکوٰۃ ظاہری ہیں. والذکر والدعاء، اور ذکر اور دعا جو ہیں وہ عام طور پر چپکے چپکے ہوتے ہیں. وطلب الترک یکون بالنہی اما یبغضہ اللہ ویکرہہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنۃ کالکبائر والمحرمات.
اور چھوڑنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ کسی فعل کو ترک کرنے کا مطالبہ کرنا منع کرنے کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس چیز سے اللہ بغض رکھتا ہے اور اس کو ناپسند کرتا ہے، اور وہ اقوال میں سے ہوں اور افعال میں سے جو ظاہری ہوں اور باطنی ہوں، جیسے کبیرہ گناہ اور حرام کام، کالکبائر والمحرمات، کالربا والزنا، جیسے سود خوری اور زنا کاری، واکل اموال الناس بالباطل، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھانا، والکذب والنفاق وسائر المنکرات والمعاصی، جھوٹ اور منافقت اور باقی تمام برائیاں اور نافرمانیاں، یہ سب کچھ اس میں ترک میں آ جاتا ہے۔ یہاں تک ایک بات مکمل ہوگی کہ قرآن میں کیا کیا ہے۔ آگے نفوس کی کچھ بات آ رہی ہے، تو آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی سمیتا۔ جی ماشاء اللہ قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کا نالج اینڈ دا وے اللہ سبحانہ تعالیٰ نالج has been described here by the writer، سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو کتنا لو بندہ سمجھتا نا، we think that ہمارا کیا ہے، اور if we get a little bit of education, a person is educated in this life, he thinks he's got everything of the world، اور وہ اپنے آپ کو اتنی وہ اس میں تکبر آ جاتا ہے اور حالانکہ وہ ادھورا arrogance علم آ ہوتا جاتی ہے، ادھورا علم ہوتا ہے۔ اور look at اللہ سبحانہ تعالیٰ and how he has explained it، کہ ہمارے بھی ایک ایک چیز ہمیں نا واضح نظر آنے لگ سکے، everything is in detail، کہ ہم بھی don't know یعنی anything۔ اتنا کچھ ہے قرآن میں، پھر بھی اگر ہم اس کو نہ پڑھیں اور نہ بالکل سمجھیں اور نہ توجہ دیں اور نہ اس کو اہمیت دیں، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے نا جب اس کے معنی کو سمجھیں اور اس پہ تدبر بھی کریں۔ السلام علیکم، بسم اللہ۔ وعلیکم۔ الحمدللہ، آپ کو میں جزاک اللہ خیرن کثیرن کہنے کے لیے اسپیشلی آئی ہوں، کیونکہ پچھلے تمام جو آپ کے لیکچرز تھے فقہ القرآن کے اور تدبر القرآن کے، انہوں نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، کیونکہ میری عبادات میں نا افراط اور تفریط ہو گئی تھی۔ کبھی میں سارے لیکچر کے نوٹس بناتی اور کبھی میں مسل پل ہو جاتا پھر بیٹھ جاتی، تو میں سوچتی میں کیا کروں، اتنا بڑا علم میرے ڈیلی کا ایک لیکچر حجت نہ بن جائے۔ لیکن آپ کے الحمدللہ آپ کے لیکچرز نے اور یہاں پہ ماشاء اللہ انٹلیکچوئل سسٹرز کی وجہ سے مجھے ایک ٹرائنگل مل گیا۔ ایمان کے درجے بڑھانے ہیں، کیسے بڑھانے ہیں؟ علم کے ساتھ۔ پھر علم کے درجے بڑھانے ہیں کیسے؟ سیڑھیاں چڑھتی جا رہی ہیں، شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، توکل کے ساتھ۔ ایٹ دا اینڈ آپ ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے، ایدر یو آر اے مسلم، مومن اور محسن، یو آر اے منیمائزر، مینٹینر اور میکسیمائزر۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ محسن کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے اپنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو احسان کے لیول پر کرنا ہے۔ تو وہ ایک ٹرائنگل مل گیا، اس کو میں نے لکھ کے اپنے دیوار پہ لگا لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ فوزیہ کر دیں۔ Assalamu alaikum. وعلیکم۔ Ustazaji, I was thinking there's an ayah in Surah Al-Hadid, and it says that, isn't it, that has the time not come for the Muslims, the people, to understand the Quran, to study it and do tadabbur in it? So I was like, I read it a little while ago, and I was thinking that this is the question for everyone. How long are we going to take to understand it and to act upon it? أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ Exactly. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ Yeah. آگے شفیقہ۔ السلام علیکم استاذہ۔ وعلیکم السلام۔ جو یہ آج آ رہی ہیں سامنے، جس میں بتا رہے ہیں کہ قرآن روح ہے اور نور ہے، مطلب ہماری روح کی ایک غذا ہے۔ میں یہ یاد کر رہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں سے یہ سامنا ہوا ہے کہ جب ان سے بات ہوتی ہے کہ آپ میرے ساتھ کلاس میں چلیں، یا وہ کلاس میں آتی ہیں تو وہ گھبرا کے چلی جاتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں ہیبت ہوتی ہے۔ وہ مجھے ابھی پچھلے ہفتے بھی کسی سے ملاقات ہوئی، اینڈ شی از لائک
अच्छा अच्छा डॉक्टर फरहत नहीं नहीं मैं उनका सुनती हूँ तो मेरा दिल दहलने लगता है एंड आई वाज लाइक कुरान से या डॉक्टर फरहत से किस से मैं कहा आप उस्ताज़ा को जानती है कहती है नहीं नहीं मैं नहीं सुन सकती उनको तो आज जब मैं ये सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि अल्लाह ने जिनके दिल फेरने हैं वो किस तरह से इससे किस तरह से लुत्फ़ उठाते हैं और किस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ बदलती हैं और किस तरह से अल्लाह की कुर्बत हासिल करते हैं और जिनको जहाँ पर जिनकी मोहर लग गई है या क्या है वो अल्लाह उनको हिदायत दे तो वो कितने घबराते हैं कुरान को सीखने समझने से। असल में कहते हैं चेंज इज डेथ। अपने आप को चेंज करना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम होता है। हम उससे घबराते हैं कि कुरान पढ़ लिया तो फिर हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो वो लोगों को आमतौर पे बहुत मुश्किल लगता है। वो कहते खुद है कि हाँ जानते हैं मगर हम नहीं कर सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। गजाला Assalamu alaikum. I know there's an ayah in the Quran which says that they put Kitab Allahi wara'a dhuhurihim, like they put it behind themselves. So I feel like it's not about the person who's teaching, it's about the person who's learning, like where our interests are. And like you said, there has to be a huge change that comes with understanding the Quran, reflecting upon it. And that takes effort, but it's so much easier to just live your life in ghafla because you can do what you want, when you want, how you want. And that's a sacrifice you have to make when you understand the Quran, reflect upon it, follow the commandments that it says. And that literally does feel like death when a person is so lost in the dunya. But the irony is Quran says again and again, we created the heavens and the earth with a purpose. And the purpose is to worship Allah. वन जी हाँ जी शाला उस्ताद जी दो बातें, एक तो मैंने खुद कहनी थी, एक उनकी बात का जवाब भी मेरे ज़हन में आ गया। अभी ये था ना, दो तरह के मुतालबे हैं, करने का भी और छोड़ने का भी। तो दिस इज़ सो वेरी इम्पोर्टेंट, लाइक वी समटाइम्स सम पीपल दे जस्ट कॉन्सनट्रेट ऑन डूइंग थिंग्स, यू नो, डूज पे बहुत ज़्यादा जोर है, और लेकिन उसके साथ साथ डोंट्स भी साथ ही चल रहे हैं। इसी तरह से कुछ लोग डोंट्स पे बहुत एम्फोसाइज करते हैं कि ठीक है हम ये भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे, लेकिन जो करने का काम है उसको भी अगर आप नहीं कर रहे, तो बैलेंस इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जैसे सिस्टर ने मेंशन किया कि वो सुनना नहीं चाहते, दिल दहलता है, तो मैं तो ये समझती हूँ कि दिल में ईमान है तो दहलता है ना, थोड़ी सी आखिरत की बात सुनते हैं तो दिल कांपने लगता है। दिस इज़ काइंड ऑफ फर्स्ट स्टेप देयर। आई मेट अदर डे वन लेडी एंड शी वाज टू मच इनटू दुनिया, और फिर इत्तेफाक से मैं भी उसी जगह पे थी जहाँ पे वो थी, तो कहने लगी कि अभी हम बहुत दुनिया में उलझे हुए हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हमारे दीन में तो वो है ही नहीं है, रहबानियत तो है ही नहीं है, हमें तो दुनिया में रह के ही करना है। आप जो भी दुनिया का कर रहे हैं दुनिया छोड़ने को नहीं दीन कहता, बस ये कहता है कि अल्लाह को नहीं छोड़ें, जो भी आप कर रहे हैं तो अल्लाह को नहीं छोड़ें। तो फिर थोड़ी सी राजी हुई है, इंशाल्लाह वो आएंगी हमारी क्लास में, कि दुनिया नहीं छोड़नी होती दीन पढ़ के, बस ये कि अल्लाह को थामना होता है इंशाल्लाह। हालांकि कितनी सिंपल सी बात है कि हमने दुनिया को नहीं छोड़ना, लेकिन दुनिया हमें छोड़ देगी, ये हमें भूल जाता है, और छोड़ ही जानी है। माइक दीजिए उनको, समीत तमीना को। मैं अपना भी सोच रही थी कि यूजुअली हम प्रेफर करते हैं उन लोगों को सुनना जो हमें थोड़ा सा लीवे देते रहते हैं कि कोई बात नहीं, आप ऐसा कर लें, इज़ फाइन। बट सुभान अल्लाह, पीपल हु गो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना, so we get so scared, but we are not realizing that this is what Allah Ta'ala wants from us. At least acknowledge it and then pray to Allah Ta'ala that inshallah Allah Ta'ala help us to do what we are being told. But at least acknowledge it. Yes, this is what Quran says and this is what Sunnah says. बिल्कुल। मरियम वास्ती। Ustaza, we began Surat Az-Zumar in our class, and right at the beginning there's mention of al-Kitab, the book. And it's such a beautiful mention. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq. Bil-haqq fa'budillah mukhlisan lahu-d-din. And I was thinking again about the meaning of bil-haqq, that whatever is in the book is absolutely true. And it's for our benefit.
and it has been sent for a reason. It is a book of guidance, and it has to be internalized. Many a times we don't internalize it because there are so many toxins that we've allowed to kind of establish themselves in our systems. Getting rid of those becomes problematic. Yes. And it's just too much love of what this world has to offer, which is also temporary. Our habits, what we've become accustomed to, what people have told us. So we have to place a filter in terms of what we expose ourselves to. When you just watch everything you have access to, listen to everything that you have available, it just toxifies your heart. And then you become non-receptive towards the Quran being al-haq, meaning it's absolutely true, because everything else is clouding your mind. So where we need to focus on understanding the book and really devoting ourselves in terms of learning it, we also need to avoid certain things which present themselves as barriers in our lives. And we might be sitting in a majlis where the Quran is being taught, but we're still, our minds are foggy, our hearts are clouded, and we're not benefiting then. May Allah protect us. والنفوس البشریۃ قسمانی، انسانی نفوس کی دو قسمیں ہیں، نفوس بلیدۃ جاہلۃ بعیدۃ عن عالم الغیب غارقۃ فی طلب اللذات الجسمانیۃ۔ ایک تو کند ذہن جاہل نفوس ہیں، یعنی لوگ ہیں جو غیب کی دنیا سے دور ہیں، جسمانی لذتوں کی تلاش میں غرق ہیں۔ ونفوس شریفۃ مشرقۃ بالانوار الالہیۃ، اور کچھ معزز نفوس ہیں، کچھ لوگ معزز ہوتے ہیں جو الہی انوار، روشنیوں اور تجلیات کے ساتھ چمکتے دمکتے ہیں۔ فبعثۃ الانبیاء والرسل فی حق القسم الاول انذار و تخفیف، پہلی قسم کے لوگوں کے حق میں انبیاء کا مبعوث ہونا ان کو ڈرانا اور خوف دلانا ہے، یعنی جو دنیا کی لذتیں تلاش کرتے رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ خوف دلانا۔ فإنهم لما غرقوا في نوم الغفلة ورقدة الجهالة احتاجوا إلى موقظ يوقظهم وإلى منبه ينبههم، کیونکہ جب وہ جہالت کی نیند اور غفلت کی نیند میں ڈوب گئے، ان کو ضرورت تھی کسی بیدار کرنے والے کی جو ان کو بیدار کرے، اور کسی تنبیہ کرنے والے کی جو ان کو متنبہ کرے اور جگائے۔ وَأَمَّا فِي حَقِّ الْقِسْمِ الثَّانِي، اور دوسری قسم کے لوگوں کے حق میں انبیاء کا مبعوث ہونا کیا ہے؟ فَتَذْكِيرٌ وَتَنْبِيهٌ، وہ نصیحت اور تنبیہ یعنی وارننگ کے لیے ہے۔ لِأَنَّهُ رُبَّمَا غَشِيَهَا غَوَاشٌ مِّنْ عَالَمِ الْجِسْمِ، کیونکہ مادی حصی جسمانی دنیا کے پردے ان پہ چھا سکتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کو تو خبردار کرنا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو خوف دلانا ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگ جو ہے نا ان کو بس نصیحت کافی، ریمائنڈر دینا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو ڈرانا بھی ضروری ہوتا ہے، جو نفوس بلیدہ ہوتے ہیں، ناپاک نفس ہوتے ہیں، جو یعنی اللہ سے ڈرانا بہت ضروری ہے، آخرت سے ڈرانا بہت ضروری ہے۔ وَأَمَّا فِي حَقِّ الْقِسْمِ الثَّانِي فَتَذْكِيرٌ وَتَنْبِيهٌ، یہ تو ہو گیا۔ فَالْقُرْآنُ إِنذَارٌ فِي حَقِّ طَائِفَةٍ، پس قرآن ایک گروہ کے حق میں ڈرانے کے لیے ہے، وَذِكْرَى فِي حَقِّ طَائِفَةٍ أُخْرَى، اور دوسرے گروہ کو یاد دہانی کروانے کے لیے ہے۔ فَهُوَ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو وہ ہدایت اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت ہے، یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے۔ وهدى وموعظة للمتقين وذكرى للمؤمنين۔ وقد انزل اللہ القرآن المتضمن للعقیدۃ والشریعۃ المطلوب اتباعها والتقوی فیہا، اور اللہ نے قرآن کو نازل کیا جو عقیدہ اور شریعت کو مشتمل ہے، یعنی اندر کی اصلاح اور باہر کی اصلاح دونوں کا انتظام ہے اس میں، جن کی پیروی کرنا اور ان میں تقوی اختیار کرنا مطلوب ہے۔ ٹھیک، رجاء ان ینال الناس حین یتبعونہا رحمت اللہ فی الدنیا والآخرہ،
اس امید پر کہ شاید جو لوگ ان کی پیروی کریں گے وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیں گے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بہت بابرکت ہے، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ان الناس اليوم فی الجاہلیت الحدیثۃ الماکرۃ، یقیناً آج کل لوگ جدید انتہائی خطرناک اور مکار جاہلیت میں پھنسے ہوئے ہیں. یطلبون حاجات نفوسہم و مجتمعاتہم و طریقۃ حیاتہم خارج ھذا القرآن، وہ اپنے نفسوں کی حاجات کو طلب کرتے ہیں اور اپنے معاشرے کی ضروریات کو اور اپنی زندگی کے طور طریقے کو اس قرآن سے ہٹ کے طلب کرتے ہیں. یعنی اپنی نفسانی ذاتی ضروریات، معاشرے کی ضروریات اور زندگی کے طور طریقے، لائف سٹائل قرآن سے ہٹ کے اختیار کیے ہوئے ہیں. کما کان الناس فی الجاہلیہ، کیا مطلب ہے؟ جیسے لوگ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، خرافات کے اوپر چلتے تھے. یطلبون للایمان خوارق و معجزات غیر ھذا القرآن کما قال سبحانہ عنہم، وہ اس قرآن کے علاوہ خرق عادت امور یعنی ان یوزول چیزوں اور معجزات طلب کرتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، کیا بھلا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ بے شک ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے، یقیناً اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے سارے مطالبات کے جواب میں یہی کہا گیا کہ یہ قرآن کافی نہیں، تم اور کیا مانگو گے، یہ قرآن خود ایک معجزہ ہے. جی. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فأما هؤلاء، تو جہاں تک قدیم لوگوں کا تعلق ہے، فقد كانت تحول جاہلیتهم الساذجة وأهواؤهم ومصالحهم الذاتية دون رؤية الآيات الكونية الهائلة، تو ان کی سادہ جاہلیت اور ان کی خواہشات اور ان کے ذاتی مفادات کائنات کی عظیم قدرتی نشانیوں کو دیکھنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. والآیات الشرعیة الکاملة فی ھذا الکتاب العظیم، اور اس عظیم کتاب میں اللہ کی کامل شرعی نشانیوں کو دیکھنے میں بھی حائل ہیں. وَأَمَّا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ الْحَدِيثَةِ، لیکن جو جدید دور کی جاہلیت ہے، اس کے جو لوگ ہیں، فَيَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ هَذَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ غُرُورُ الْعِلْمِ الْبَشَرِيِّ الَّذِي فَتَحَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي عَالَمِ الْمَادَّةِ، تو وہ ان کے اور اس قرآن عظیم کے درمیان اس انسانی علم کا غرور حائل ہو جاتا ہے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں. We know everything، جس علم کا دروازہ اللہ نے ان کے لیے مادی دنیا میں کھول دیا ہے. فتح اللہ علیہم فی عالم المادہ وغرور التنظیمات التشکیلاتی التي ظہرت ما تجدد الحیاتی، اور اسی طرح تنظیموں اور پارٹیوں کو تشکیل دینے کا غرور جو زندگی کے نئے طور طریقے کو اختیار کرنے کے ساتھ ظاہر ہوئی ہیں. التی ظہرت ما تجدد الحیات، یعنی زندگی کے نئے طور طریقے کے اختیار کرنے کے ساتھ ظاہر ہوئی ہیں. وتوالت تجارب و تجدد الحاجات، اور کئی مسلسل تجربات کرنے کے بعد اور نئی نئی ضروریات کے پیش آنے کے بعد، یعنی بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے.
کما یحول بینہم وبین ھذا القرآن کید الاعداء من الیہود والنصارى والصلیبیین والمنافقین الذی لم یکف لحظة واحدة عن حرب ھذا الدین وکتابہ القویم، جیسا کہ ان کے اور قرآن کے درمیان یہود و نصارہ میں سے دشمنوں کی چالیں بھی حائل ہو جاتی ہیں، اور صلیبیوں اور منافقین کی، اور ان کی وہ چالیں جو اس دین اور اس کی صحیح اور مضبوط کتاب سے جنگ کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں رکتی ہیں، یعنی مسلسل اسلام کے خلاف، یعنی وہ سب چالیں جاری ہیں۔ وَمُحَاوَلَةُ إِلْهَاءِ أَهْلِهِ عَنْهُمْ، اور وہ اہل اسلام کو قرآن سے غافل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وَإِبْعَادِهِمْ عَنْ تَوْجِيهِ الْمُبَاشِرِ، اور اس کی براہ راست رہنمائی سے ان کو دور کر رہے ہیں، وَذَلِكَ بَعْدَمَا عَلِمَ هَؤُلَاءِ الْأَعْدَاءُ مِنْ تَجَارِبِهِمُ الطَّوِيلَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِأَهْلِ هَذَا الدِّينِ مَا دَامُوا عَاكِفِينَ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ۔ اور یہ اس کے بعد انہوں نے اسلوب اختیار کیا جب ان دشمنوں نے طویل تجربات کے بعد یہ جان لیا کہ ان کو اس دین کے حامل لوگوں کے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں ہے جب تک وہ اس کتاب پر جمے ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان اس کتاب پر جمے ہوئے ہیں تو ان پہ قابو نہیں پا سکتے۔ وقوف الجیل الاول، جیسے کہ ان کی پہلی نسل کے لوگ یعنی اسلاف کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، لا وقوف التغنی بآیاتہ، نہ کہ صرف آیتوں کو گانے کے انداز میں پڑھ کر، یعنی صرف تلاوت نہیں کر کے، وحیاتہم کلھا بعیدۃ عن توجیہاتہ وسننہ واحکامہ، جبکہ ان کی ساری زندگی اس کی رہنمائی، اس کے طریقوں اور اس کے احکام سے دور ہو۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ كَيْدٌ مُتَرِّدٌ وَهُوَ كَيْدٌ مُتَّرِدٌ لَئِيمٌ خَبِيثٌ ثَمْرَتُهُ النِّهَائِيَّةُ هَذِهِ الْأَوْضَاعُ الَّتِي يَعِيشُ فِيهَا النَّاسُ الْيَوْمَ وَالَّتِي تُسِرُّ الشَّيَاطِينُ وَتُغْضِبُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، اور یہ چال عمومی چال ہے، انتہائی گھٹیا اور خبیث چال۔ اس کا انتہائی نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام حالات اور اشکال جو فراہم کیے ہیں جن میں آج کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی کے یہ اسلوب شیطانوں کو تو خوش کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں۔ استاد جی this is the actually what's happening nowadays. اسی کی آپ بات کے کریں۔ سارا کچھ دیکھیں نا، وہی کچھ ہو رہا ہے۔ the people وہ جو لباس پہن رہے ہیں لوگ، the way they are living، گھروں میں دیکھ لیں بڑے بڑے بت لا کے انہوں نے ان کو سجایا ہوا ہے، ہر چیز کو آپ دیکھ لیں، کھانے پینے کو دیکھ لیں، the way people are eating، they have left eating جو سنت کا طریقہ ہے وہ سارا on the طریقہ whole چھوڑ دیا، لائف سٹائل جو ہے، جو لائف لیونگ سٹائل چینج ہو سٹینڈرڈز گیا، ہیں، کیونکہ شیطان ان کو ان کی طرف ہی نہ مائل کر رہا ہے، they are more attractive to the all the ways of شیطان۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر وہ کیا حالت ہو رہی ہے ان کا اینڈ اور انجام، اٹس ناٹ گڈ۔ کل میں ڈاؤن ٹاؤن گئی تھی تو وہاں بہت زیادہ بلڈنگز، اور پھر بلڈنگز میں میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ رہائشی بلڈنگز ہیں اور کچھ آفس بلڈنگز ہیں، تو جو رہائشی بلڈنگز تھی وہ بھی اتنے چھوٹے چھوٹے ان کے اپارٹمنٹس، بس صرف یعنی رہنے کے لیے، شاید ان میں کچن بھی نہ ہو۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب انسان ہیں، اور یہ لگتا ہے یہاں بچے کوئی نہیں رہتے، سب اڈلٹس ہی رہتے ہیں، اور صرف کام میں لگے ہوئے، صبح 9 to 5 صرف ان کو اپنے ان گھونسلوں سے اترنا ہے، کام کرنا ہے، اور واپس جا کے اپنے گھونسلوں میں سو جانا ہے۔ تو یہ کس قسم کا لائف سٹائل ہے؟ اور یہ ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، سالوں سال۔ تو یعنی انسانوں نے اب بظاہر وہ لگتا ہے کہ انہوں نے آزادی حاصل کر لی ہے، لیکن وہ کس چیز میں جکڑے ہوئے اور بندھے ہوئے ہیں۔ And I really know people who are living there since 15-20 years. They've not married. They don't want to get married. They don't want to get any responsibility of family or children. And they just want to they'll have that lifestyle of downtown life, going to the parties, coming back, enjoying themselves, having their own fun. And everything they call is art. That this is art and this is the lifestyle. خوبصورت نام رکھ کے اپنے آپ کو دھوکہ دیے رکھے۔ جب فطرت سے انسان ہٹ جاتا ہے تو پھر کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔
ہاں جی، بچوں کی بجائے پیٹس، کتا رکھ لو، بلی رکھ لو، وہ آپ کے بچے ہیں. And on the other side, the people are buying houses that I probably can accommodate an army or something. They're so big. And why that they're buying it? Just for the scenery that's outside. They also don't have children, dogs, cats, okay, but no children. کل کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ ایک ڈاکیومنٹری بنی ہے ان ہاؤسز پہ جو بیسیکلی امریکن بیسڈ ہے. وہ ڈاکیومنٹری اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، اتنے بڑے بڑے، لیکن یا تو ان کے رہنے والے مر گئے ہیں کہیں، یا کہیں ملک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، یا کچھ، یعنی ان میں رہتا بستا کچھ نہیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ کس کے ہیں. ایک نہیں، کئی ایک ہیں ایسے. اور اس میں انتہائی قیمتی شوز، انتہائی قیمتی وارڈروب میں کپڑے، انتہائی قیمتی ان کے یعنی بیڈ رومز، اور وہ اندر سے ساری چیزیں دکھا رہے تھے کہ کیسے کیسی دنیا اکٹھی کی ہوئی ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں. فوزی آپ بولے، آپ سائرہ آپ بولے. I think I would say that they are not the real culprits. Actually, people who have the book and yet they aspire to this kind of lifestyle are bigger culprits, and they will be held more accountable. بالکل. Once I saw a show about the houses, and there was a person who had built or made or instructed the builder that he wants a gold washroom, gold WC, so that he could feel that he's the king, or he's whatever it is. He wants to do the ugliest thing in a gold. یعنی used gold for the ugliest thing. جب عقل نہ رہے تو پھر مال کو ایسے ہی انسان ضائع کرتا ہے. اور یہ آپ، مجھے کسی گھر میں جانے کا اتفاق ہوا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حد تک اس میں گولڈ استعمال تھا، لیکن all washroom was gold plated, taps and shower tap and everything, and commode and انسان تو جلدی سے باہر نکلنا چاہتا ہے کہ شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے وہاں، لیکن تو استاذہ یہ جو آپ ڈاؤن ٹاؤن کے گھروں کی بات کر رہی تھی نا، تو آئی نو پیپل who youths and youngsters who do not want anything to be done on their own. They are so lazy. تو وہ بیڈس ایسے رکھتے ہیں کہ جب وہ اٹھ جائیں تو وہ بیڈ کو اٹھا دیں. اینڈ دے سے دے ڈو ناٹ کلین دا بیڈ، دی بیڈ شیٹس، they do not want to clean it, so they just pull it up. Even the kitchens, they just open it, and then whatever they want to warm in the microwave, and then that it glows back inside the wall. So they say that in this way we do not have to do any cleaning part. And وہ سالوں سال ایسے ہی بس اسی طرح جیتے ہیں کہ پیکس لایا، گرم کیا، وہ بول جس میں کھایا وہ ڈش واشر میں مہینے میں ایک بار. And like the house is just, when you go in you just see the four walls, you don't see it at all like it's a house. خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا. بہت. تو یہ لائف سٹائلز کی بات ہو رہی تھی یہاں کے. جی اس کو ترقی کہتے ہیں. And for so called السلام علیکم، so called ترقی یافتہ دنیا کے لیے میں بھی یہی ابھی ریفلیکٹ کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ کتاب جو کہ الٹیمیٹ نالج ہے، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اس کو حق کہہ رہے ہیں، اس کو یعنی ایوری کائنڈ آف سیل یو کین سے کہ یہ الٹیمیٹ نالج ہے. اس کو لینے کے لیے کسی یونیورسٹی میں اس کو کمپلسری نہیں بنایا جاتا. عام انسانیت سے اس کمپلسری نالج کو اوے رکھا گیا ہے. اس کمپلسری کتاب کو، نالج کو، بینیفٹ کو، فائدے مند چیز کو
ऑप्शनल करके रखा है, इफ़ यू वांट इट यू कैन टेक इट, वो भी अब जाके, पहले के यूनिवर्सिटीज़ में तो होता नहीं था। अब जो है अगर आपके पास फारिग वक्त है तो लोग सारी डिग्रीज लेने के बाद इस किताब को हाथ लगाते हैं कि चलें अब जो है हम फारिग हो चुके हैं तो देखें क्या है क्या नहीं है। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर आज का डॉक्टर हमें किसी चीज़ से रोकता है कि ये खाना छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और ये नई चीज़ तुम शुरू करो दवाई, इससे तुम्हें फ़ायदा होगा, फ़ौरन शुरू कर लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, इससे मुझे फ़ायदा होगा, मैं ये दवाई ले लेता हूँ और वो चीज़ छोड़ देता हूँ जो आज तक मेरी गुट्ठी में बनी हुई थी, मैं वो छोड़ दूंगा, हालांकि मेरे बाप दादा ने मुझे खिलाया था वो, बट वी विल जस्ट स्टॉप इट बिकॉज आज का नया डिग्री याफ्ता डॉक्टर कह रहा है, जिसको पूरी दुनिया मानती है कि ये छोड़ दो, छोड़ देंगे हम फौरन। फिर आज हमें दूसरा देखते हैं, हम ड्राइविंग रूल्स में सारी बात मानेंगे बिकॉज कि हमें टिकट मिलेगी, हमें कहना मानना है। फिर हम देखते हैं गवर्नमेंट रूल्स को सारा मानना है वरना हमें मुल्क से निकाल दिया जाएगा, राइट अवे आपको बाहर निकाल देंगे, आपका सारा कुछ किया गया खत्म हो जाएगा। फिर आप टैक्स भरना भी जानते हैं, टैक्स दिल नहीं चाहता भरने का, लेकिन भरना इसलिए है बिकॉज कि आप पकड़े जाएंगे वरना आपकी दूसरी सारी बातें पता चल जाएंगी। फिर दोस्तों की बातें जरूर माननी है बिकॉज दोस्त आपको छोड़ देंगे, चाहे उनकी बात जायज है चाहे नाजायज है, मगर मैं लोनली हो जाऊंगा, ये मुझे छोड़ देगा, इसलिए मैं इसकी बात मान लेता हूं ताकि मुझे इस ग्रुप से ना निकाला जाए, मुझे अपने साथ रखेगी। मगर वो अल्लाह जो बादशाह है, जो कायनात का खालिक के कायनात है, जब वो हमें छोड़ देगा हाथ हमारा, तो हम कहाँ जाएंगे, उसको नहीं मान रहे। और फिर अफसोस की बात यह है कि दुनियावी इल्म की सारी किताबें हम अपने बच्चों को भी लेके देते हैं, खरीद के भी देते हैं, घर में भी पड़ी हुई हैं, और डिग्री भी इसी की मांग रहे हो अपने बच्चों से, बेटा इसकी पहले डिग्री ले आओ, इसके बाद तुम जो चाहो कर लेना, बस ये 5 साल दे दो अपनी जिंदगी के। सो वी नीड टू गेट अप, वी नीड टू वेक अप, लाइक हम क्या चाह रहे हैं अपनी नस्ल से, क्या हम अपनी, अब अल्लाह ने हमें अथॉरिटी अगर दी है, हम उस जगह पर आ गए हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं हम इस बात को आगे कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो PhDs हैं, आगे जाके कि इस कोर्स को कंपलसरी करें। ये दिस इज बेनिफिशियल फॉर होल ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर ओनली मुस्लिम्स। अगर यकीन करें तो। So I was thinking the Ibn al-Qayyim is saying it's a warning. The book is a warning for people. That's the last thing people want. Yes. Nobody wants a warning. Everybody wants to carry on living delusional and do what they want. Nobody wants to hear this. And if someone does, use the warnings in there, then people are like, you're not perfect yourself. Go fix yourself before you tell me. So it's a life of delusion. And as you Yes. said, the world's going to leave you. You're not going to leave, but it's going to leave you one day. But nobody wants to hear this. The tahdhir. ويتبع ذلك محاولات أخرى في كل مكان للتعفية على آثار هذا الدين بأساليب ماكرة، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے ہر جگہ دوسری کوششوں میں بھی لگاتار رہتا ہے اس دین کے نشانات کو انتہائی مکارانہ اسلوب کے ساتھ مٹانے کے لیے، ولی تدارس قرآن غیر قرآنی ہی، تاکہ اس قرآن کے علاوہ کسی اور قرآن کا مطالعہ کیا جائے، یرجع الیہ فی تنظیم الحیات کلہا، کہ پوری زندگی کو منظم کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کیا جائے، ویرد الیہ کل اختلاف، تاکہ اس قرآن کے علاوہ اور ہر قسم کے اختلاف کو اسی کی طرف لوٹایا جائے، کما کان المسلمون یرجعون الی کتاب اللہ فی جمیع احوالہم، جیسا کہ مسلمان اپنے تمام حالات میں کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وذالک بتحکیم القوانین والنظم التی یفترونہا، اور یہ مکارانہ اسلوب اختیار کرتے ہیں ان قوانین اور نظاموں کو نافذ کرنے کے لیے جو انہوں نے خود گھڑ لیے ہیں، وَنَبْذِ أَحْكَامِ اللَّهِ وَرَفْعِهَا مِنْ مَنْهَجِ الْحَيَاةِ، اور اللہ کے حکم کو پس پش ڈالنے کے ساتھ اور زندگی کے منہج سے مکمل نکالنے کے ساتھ، فَنَبَذُوهُ کتاب اللہ، تو انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، وَاتَّبَعُوا مَا أَمَرَتْهُمْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور اس کی پیروی کی جس کا شیطانوں نے ان کو حکم دیا، وَصَفَّقَ لِذَلِكَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمَغْرُورُونَ، اور جس کا وعدہ منافق اور لوگوں اور مغرور لوگوں نے کیا، یعنی اس کے پیچھے لگ گئے۔
wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just wanted to introduce a few new programs that alhamdulillah are starting this month. One actually has just started this Wednesday. We've resumed our Quran translation English course in weekdays, which is taught by Sister Taimiyah Zubair. This is the word-to-word translation in English. It's a short duration class, twice a week only. So if you know any sisters who are looking for connecting with the Quran, but they cannot make a more full-time commitment, then this is an excellent course that we have every Wednesday and Thursday, 11 to 1. Right here at Al-Huda, and it is also available online. Quran translation English, you can search on alhudainstitute.ca. The same course, the same content is being taught on Saturdays as well. So if someone can't come in weekdays, but they're looking for studying the Quran, connecting with the text of the Quran, then they do have an option to come every Saturday. Alhamdulillah, we have the same course being taught by a different teacher, by Sister Shumaila Hamad. So Alhamdulillah, that's for Quran translation. There's a new course starting, Light of the Quran, which is online only. This is more specific for those who have recently entered Deen, our reverts, brothers and sisters. So the program that is starting this coming Tuesday, September 12th, 7 p.m. in the evening, it's just 1 hour, 7 to 8 p.m., Light of the Quran for brothers. So if you know anyone at your, at your husband's or brother's workplaces, or your neighbor or any other person who's interested in learning Islam, even though they're not revert yet, but they ask you questions about Islam and Quran, they're most welcome to join this class. So anyone who's interested in learning about Deen, Islam and Quran, or those who have recently embraced Islam, or even those who've been Muslims, but they never had the chance, opportunity, or interest to study Deen, and they're almost, at that very beginner level, inshallah, this class should be able to cater to everyone. If you're thinking, okay, what about a friend of mine, a sister who's a revert? We do have already an ongoing running program, Light of the Quran, for revert sisters in the evening, and that's online as well. Please, you can find the details of these programs on our website, Light of the Quran. One is for sisters, one is for brothers. Both is Tuesday evening, just 1 hour. Alhamdulillah. Maybe if we carry the word forward, somebody will really come and explore the light of Quran. Today in our class, the thing that really struck me with the opening of the lesson was that how we are lifeless without the Quran, because the Quran is really the life of our souls. So if our soul is lifeless, we're lifeless, right? So inshallah, let's take the light of the Quran to many. On a more social note, alhamdulillah, this coming Sunday, we have a seniors barbecue right here at Al-Huda Institute. So if you know of any seniors, or if you have grandparents living with you, inshallah, inform them. Information is available. They can register and come. And also, not just seniors, the family members of the seniors can also register and come along. So barakallah fikum, jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.